ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور ہمارے ساتھ آج ایک بڑی منفرد شخصیت شریک گفتگو ہیں۔ لندن سے ڈگری یافتہ ہیں، بین الاقوامی مارکیٹنگ اور اس طرح کے انہوں نے ڈگریاں حاصل وہاں سے کی ہیں، اور اس حوالے سے یہ لوگوں کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، یہ ماسٹر ٹرینر ہیں۔ لیکن اپنے افتاد طبع کے حوالے سے، اپنی خدائی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ فنون لطیفہ کے شاہ سوار ہیں، اداکار ہیں، وائس اوور میں بھی ان کو دسترس حاصل ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب دارا شکوہ ہاشمی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم تمہید کے بغیر بات کریں گے بالکل کہ ہمارے ہاں جو فنون لطیفہ، جس میں فلم آتی ہے، ٹیلی ویژن آتا ہے، شاعری آتی ہے، ڈرامہ آتا ہے، سٹیج آتا ہے، اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ ایک فنکار کے طور پہ، ایک پڑھے لکھے فنکار کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا پاشا صاحب کے لغت نکال لینی چاہیے، کیونکہ اتنے زبردست قسم کے الفاظ آپ نے ادا کیا ہے اردو کے حوالے سے کہ مزہ آ گیا۔ میں تو ابھی انفینسی کے سٹیج میں ہوں، بالکل نومولود جس کو کہتے ہیں، لیکن میں نے جو ایک چھوٹا سا تجزیہ کیا وہ یہ مجھے نظر آیا کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کے پیٹرن کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرام دا مارکیٹنگ پرسپیکٹو آپ وہی چیز دکھاتے ہیں اور اسی چیز کو بیچنے کی جسارت کرتے ہیں جو چیز آڈینس دیکھنا چاہ رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ایک نظریہ ہے کہ مارکیٹ میں کامیابی کے لیے آپ اگر وہی چیز پیش کرتے ہیں جو آڈینس یا بائر خریدنا چاہتا ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں 100%، تو پھر نئی انوویشن تو کبھی نہیں ہوگی۔ حالانکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ ویور کو وہ چیز دکھائیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں، لسنر کو وہ چیز سنائیں جو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ میں اتفاق بھی کروں گا اس سے کسی حد تک، لیکن بات یہ ہے کہ وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو بزنس، جو بندہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی پروفیٹیبلٹی کہاں آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں نہیں جی ہم وہ اشفاق احمد کا گڈریا اور وہ وہ کون سا ڈرامہ تھا من چلے کا سودا وہ لے کر آتے ہیں، وہ اس وقت کافی بڑا فیلئر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کی جو آڈینس ہے، جو سامعین ہے، جو دیکھنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ اس لیول کا علم و فہم نہیں رکھ رہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جب ہم اندر گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ٹک ٹاک کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس میں وہی ہے نا کہ ویورشپ زیادہ آ رہی ہے، تو جب پیسے پہ بات آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ہم نے ایڈورٹیزمنٹ اس پہ کرنی ہے جس کی ویورشپ زیادہ ہے، اب آپ کہیں نہیں جی میں اپنا ایک چیز لے کر آنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو پورا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، اور قسمت کی ستم ظریفی اور فیک گروز کی مرہون منت ہر کوئی بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آج میں $1,00,000 لگاؤں، کل $10 لاکھ آ جائیں، اور اگلے ماہ میری 40 کوٹھیاں اور 50 بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ لیکن اس چیز کو اگین امبیٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا جرنی تھا، 70s 80s 90s 2000s اور پھر 2023، وہ 4 دہائیاں 5 دہائیاں گزریں، تو اس کے اندر ہمیں نظر آ گیا تھا کہ کہاں سے وہ چیز تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر ہیرو ہیروئن، اداکار اور اداکارہ شاید ہاتھ بھی نہیں پکڑتے تھے۔ آج آپ بلا مبالغہ دیکھیں گے کہ اس میں کبھی کسی سین کے اندر وہ اس کو گلے بھی لگا لیتا ہے، اٹس پرفیکٹلی نارمل۔ وہ اتنا زیادہ کہا کسی نے کہ جھوٹ کو اور غلط کو اتنا زیادہ اور اتنی زیادہ ڈھٹائی سے پیش کرو کہ وہ اگلے کو سچ اور بالکل صحیح لگنے لگے۔ اچھا، یہ تو ویسے سیکنڈ ورلڈ وار کا نظریہ ہے۔ ایڈولف ہٹلر کا جو وزیر انفارمیشن منسٹر تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو اور اس طرح بولو کہ لوگ یقین کرنے لگ جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو
یہ تو مطلب اب بھی اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا پچھلی صدی کے مڈ کے اندر یہ چیز تھی. تو جیسے آپ نے ذکر کیا ٹک ٹاک کا, تو ٹک ٹاک تو ایک نیا فینومینا ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹک ٹاک لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ ٹک ٹاکر نے دکھایا اور وہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا. جیسے میں آپ کو کیونکہ آپ مارکیٹنگ کے بھی بندے ہیں, تو لوگ تو یہاں کے لوگ لسی پیا کرتے تھے, دودھ کی پروڈکٹ, دہی, لسی, پنیر, مکھن یہ کھایا کرتے تھے. تو چائے کو انٹروڈیوس کرایا گیا نا, حالانکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائے کیا ہے. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے چائے کی جو چاہت ہے, چائے کی جو پسندیدگی ہے, چائے کی جو ضرورت ہے, وہ معاشرے میں پیدا کی گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائے جو ہے مشروبات میں سب سے زیادہ پی جانے والی چیز ہے. تو فنون لطیفہ میں بھی لوگوں کو ایک دیکھنے کی عادت پیدا کرنا, سننے کی چاہت پیدا کرنا, آنکھوں کو بھلی لگنے والی چیز سامنے لانا. آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ہیرو ہیروئن قریب بھی نہیں جاتے تھے, تو اب وہ, لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو سیریل چل رہی ہیں, مثلا ارطغرل عثمان, وہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں تو قریب کیا دور بھی رہ کر وہ, اور پھر اسی طرح وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ٹی وی سیریل چل رہی ہے, اس میں تو دور دراز تک کوئی مطلب وہ آج سے 3000 سال پرانے کاسٹیوم دکھائے جا رہے ہیں, لیکن وہ ایسی سیریز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آنکھ نہیں جھپک سکتا ویور جو ہے. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہماری جو موجودہ پست صورتحال ہے, تو اس میں تو نئے یا پرانے کا سوال نہیں ہے, اس میں تو کوئی اور چیز ہے جس نے ہماری فنون لطیفہ کو, ہماری فلم کو, ہمارے ڈرامے کو بالکل پسماندگی کا شکار کیا ہوا. بالکل صحیح کہا پاشا صاحب. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ریلیجن. جب آپ ریلیجن جیسے سافٹ اور سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں تو ارطغرل غازی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جس طرح فرمایا ریلیجس پرسپیکٹو سے وہ بہت زیادہ کلوز تھا. پاکستانی جو ہم ایشینز ہیں, جو پاکستانی ہیں, وہ کچھ ہو نہ ہو وہ ایموشنلی بہت زیادہ ٹریگرڈ ہیں when it comes down to religion. تو وہ چیز تو ڈیفینیٹلی اٹ ول سیل بیکاز وہ ایک سرٹن مارکیٹ اور ایک سرٹن آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, دے آر ویٹنگ. اب جہاں پہ ارطغرل غازی اور یوسف علیہ السلام کی جو آپ نے بات فرمائی ہے, یہ دونوں پاکستانی ڈرامے نہیں ہیں, یہ دونوں پاکستان سے باہر کی پروڈکشنز ہیں. پاکستان میں فقط اس کا وائس اوور ہوا ہے. لیکن اپنے ہاشمی صاحب, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر باہر سے اچھے ڈرامے جو ہیں یہاں کی ویورشپ لے سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اس طرح کی پروڈکشن دے سکے اور ہمارا بیٹھا بیٹھ گیا ہے. دیکھیں اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. سائیکولوجیکلی ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں کون سا ایسا جاندار ہے جس کی جو یادداشت ہے وہ سب سے کم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو گولڈ فش ہے اس کی یادداشت 5.5 سے 5.25 سیکنڈ تک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب اس ریسرچ کو, اس تحقیق کو انسانوں میں ڈال کے دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو اسپین ہے, میموری اسپین, یادداشت, وہ 4.5 سیکنڈ تک پہنچ چکی ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, یا شارٹس دیکھ رہے ہیں, یا آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, تو وہ کچھ سیکنڈ کی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو فلک کر دینا ہے. انسانی دماغ نوولٹی کے پیچھے پاگل ہے. کوئی نئی چیز ہمیں چاہیے, اس لیے جب ہم نئے گھر کی طرف جاتے ہیں, نیا گھر لیتے ہیں, بڑا اچھا ہوتا ہے, نوولٹی ویئر آف کرتی ہے, ویئر ڈن. نئے کپڑے, نئی جاب, نیا پروفیشن, نیا بزنس, آہستہ سے ویئر آف کرتا ہے. ہمارے دماغ کو اتنا زیادہ اس ڈوپامین کا عادی بنا دیا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پہ 80s 90s کے اندر ایک ٹیلی ویژن تھا, 8 بجے ڈرامہ آتا تھا, تو سب اکٹھا بیٹھ کے کرتے تھے. اور آپ نے غالباً ذکر کیا ہسٹورین کا بھی پوائنٹ آف ویو سے, جس طرح آپ ہسٹری کے دل دادا ہیں اور آپ اس کو پڑھاتے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انگریزوں کا ہمیشہ سے ایک فلسفہ رہا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. کل جب سب بیٹھتے تھے ایک ساتھ ایک ہی ٹیلی ویژن کے سامنے, ایک ہی میز کے اوپر کھانا ہو رہا تھا, ایک ہی ٹیلی فون تھا جو کہ سٹنگ روم میں رکھا گیا تھا, آج سب کو ڈیوائڈ کر دیا. آج اگر جس طرح آپ نے کہا یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے بھی ہیں, تو یونیورسٹیز کے اندر جب میں پڑھا رہا تھا انگلینڈ میں, تو when we used to study back in the days, جب ہم اسکولز میں تھے اور ہماری کلاس سے ٹیچر جاتی تھی, تو اسکول کلاس میں
ہلڑ مچ جاتا تھا, چیخم دھاڑ شروع ہو جاتی تھی. آج آپ اسکول کی کلاس سے نکلیں اور واپس جائیں تو وہاں پہ سکوت طاری ہے, کیونکہ سب اپنی اپنی ڈیوائسز پہ بزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیوائڈ کر دیا. اب جو آپ نے فنون لطیفہ کی بات کی, اگر ہم وہ والا ایلیمنٹ نکال دیں, کون سا والا, چست کپڑوں کا, ٹھیک ہے, a little bit of روحانیت can be seen there with all modesty and everything, وہ والا ایلیمنٹ نکال دیں گے اگر, تو چونکہ جو دوسرا پرسپیکٹو ہے جو کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے وداؤٹ پیمرا کھول کے دے دیا گیا ہے, تو اب بندہ وہ چیز جب ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھے گا وہ ہٹ جائے گا, وہ نہیں ادھر دیکھے گا, وہ کہے گا یار مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی بات. اتنی افسوس کی بات ہے, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میں کارپوریٹ ایونٹ ہوسٹنگ بھی کرتا ہوں, میزبانی بھی کرتا ہوں. تو کوئی ایونٹ چل رہا تھا اور میں نے وہاں پہ مشتاق احمد یوسفی کا کوئی چٹکلا روٹیٹ کیا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. مطلب وہاں پہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا بات کر دی. تو اس کے بعد جب میں نے آج کے زمانے کا جو ایک بڑا ہی واہیات قسم کی بات ہوتی ہے, جب میں نے وہ جیسی مارکیٹ میں پھینکی آڈینس میں, تالیاں ہی تالیاں, تو مجھے وہاں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جمے گا نہیں معاملہ. اور اس تک یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی کہنا چاہیے نا ایک لگی لپٹی طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا ہے, یہاں پر ہم پہنچے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں موبائل خراب تھا, انٹرنیٹ خراب تھا, یا وہ یہ ٹک ٹاکرز خراب تھے. نہیں, ٹک ٹاکرز کے لیے آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ, کیونکہ وہ محنت کر کے جو بھی کر رہے ہیں وہ کما رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں, کریٹیوٹی ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کریٹیوٹی کو ہوا کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. یقیناً میں جب دیکھ رہا ہوں تو ان کو تو ہوا مل رہی ہے, وہ تو ویورشپ دیکھ رہے ہیں. اور وولٹائر نے ایک بات کہی تھی سر 12ویں صدی یا 13ویں صدی میں, اس نے کہا تھا کہ when it comes down to money everybody is of the same religion. تو وہ پھر کہتا ہے کہ سر جی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے, اب چاہے اس میں ٹھمکے لگواؤں, چاہے اس میں شرٹ اتاروں, چاہے اس میں کسی کو گالیاں دوں, چاہے میں کسی ممکری کو کروں, تو میں پیسے آ رہے ہیں. اور پھر سیدھی سی بات ہے, اشفاق احمد نے بھی فرمایا تھا کہ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا, یہ بالکل ذہن میں رکھنا بات. پھر ایک اور بات منٹو نے کہی تھی, منٹو نے بھی شاید پیسے کے حوالے سے بات کی تھی, جو اس نے کہا تھا کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مختلف ذاتوں کے ہوتے ہیں, بریلوی, دیوبندی, فلاں ڈمکا, اور جب سینما میں جاتے ہیں تو سب ایک ذات کے ہوتے ہیں. تو وہ اچھا, ویسے اعظمی صاحب انڈیا نے یعنی اسی فنون لطیفہ کو, فلم کو, گانے کو ایک تھرائیونگ انڈسٹری ورلڈ کی بنا دیا ہے. وہاں پر یعنی جو فلمیں بنتی ہیں وہ 300 کروڑ 600 کروڑ کا بزنس کرتی ہیں, تو وہ بھی تو ہے نا. انڈیا کے اندر سر جو ان کا مذہب ہے, گانا بجانا ان کے مذہب کا انٹیگرل پارٹ ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کہے یا اپنے گھر میں ہی بات روٹیٹ کر دے کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں سنگر بن جاؤں, یا میں سوچ رہا ہوں میں ڈرامے کے اندر اداکاری شروع کر دوں, وہیں سے اس کو ڈسکریج. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ, 60 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ پوری مطلب سب کانٹیننٹ میں تھرائیو کر رہی تھی. یعنی جب یہ فلمیں لگتی تھی تو لوگ ہماری فلمیں دیکھنے کے لیے کابل سے بھی آیا کرتے تھے, دہلی سے بھی آیا کرتے تھے لوگ. تو مذہب کا ایلیمنٹ میرا خیال ہے رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس چیز کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے سماجیات کو لے کر, اپنی مذہبیات کو لے کر بھی ہم تو اچھی چیز دے سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ مذہبی حوالوں سے جو ہالی ووڈ میں فلمیں بنی ہیں, مثلا دی میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو فلم بنی ہے, اور پھر صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے جو فلم بنی ہے, اور پھر 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فلم بنی ہے. تو یہ مطلب اس میں جو مذہب کے وہ مطلب رکاوٹیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اتنی اعلیٰ فلمیں بن گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے کیونکہ مذہبیت ہے تو اس لیے شاید ہمارے ہاں اچھا فنون لطیفہ کا کانٹینٹ نہیں آ رہا, میرا خیال ہے یہ. آپ ایک کام کریں سر, آپ ابھی 1-2 دن میں نا کسی فلم ڈائریکٹر سے یا پروڈیوسر سے بات کر کے صرف یہ آئیڈیا فلوٹ کریں کہ ہم یہ جو نام لیا آپ نے میسج کمانڈمنٹس صلاح الدین, اس حوالے سے کوئی پروگرام یا اس حوالے سے کوئی فلم بنانا چاہ رہے ہیں, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. نہیں, کیونکہ ان کی صلاحیت نہیں ہے نا. صلاحیت نہیں ہے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جب آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو انڈیا کے اندر اتنا سا بچہ ہمارے یہاں کے اعلیٰ پائے کے گائک کے مطلب اگینسٹ اگر کھڑا ہو جائے بڑا وہ آگے ٹف کمپٹیشن دے گا.
لیکن کیونکہ وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے, گانا بجانا وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ. اگر آپ نے کوالٹی کنٹینٹ دینا ہے تو اس کے لیے آڈینس بھی تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو. آڈینس نہیں ہے. آپ نے کہا 60s کی دہائی میں فلمیں بنتی تھی تو لوگ کابل سے آتے تھے. جناب علی, اس زمانے میں کمپٹیشن بہت لو تھا, ان دا سینس ہر کوئی اداکار نہیں بن سکتا تھا. ٹھیک ہے, پاسبلٹی نہیں تھی. آج کیا ہوتا ہے کہ موبائل فون اٹھاتے ہیں, تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, فلم تیار ہو جاتی ہے 3 منٹ 2 منٹ کی, اداکار بن جاتے ہیں. آج کل تو وہ کمپٹیشن کی وجہ سے اتنا زیادہ کہنا چاہیے نا مشکل ہو گیا ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی باتوں کا کہ بنیادی طور پہ کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو کوالٹی ہے, کیونکہ ہم کوالٹی میٹر نہیں دے پا رہے, تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فنون لطیفہ جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں. اور سب سے خطرناک بات, جتنے بھی بڑے بڑے فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے حضرات اور خواتین تھے اور ہیں, حکومت کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے قسم پرسی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. کئی لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا, جن کو لیجنڈ سمجھا جاتا تھا, وہ کہاں گئے. اب آپ جب اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں, ابھی وہ نواز الدین صدیقی کی فلم آئی تھی منٹو, منٹو کی کس حالت میں, کیا ان کا انتقال کیسے ہوا, ان کی زندگی کیسی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں, کچھ عرصے پہلے کچھ بڑے اعلیٰ پائے کے اداکاروں کا انتقال ہوا, کن حالات میں ہوا. جب یہ چیز آج کل کی نوجوان نسل دیکھ رہی ہے تو وہ تو گلیمر کی طرف جائے گا نا. وہ کہے گا یار میں کیوں اتنی پرابلم والی لائف گزاروں, اور اس میں ہے ہی کیا. میں بیٹھ کے فلسفہ لکھوں, یا میں خطاطی کروں, یا میں کچھ تصنیف کروں, یا میں کوئی شاعری کروں, نہیں کر رہا. آج کے زمانے میں کون ہے جو فلسفہ پڑھ رہا ہے؟ آج کے, خیر فلسفہ تو دور کی بات ہے, آج کے زمانے میں کون ہے جو پڑھ رہا ہے؟ مجھے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. اداکار بننے کے لیے آتے ہیں, میں خود اداکاری کی مطلب شوق رکھتا ہوں اور میں کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے کرافٹ کو ڈیولپ کیا اور میں کر رہا ہوں ریگولرلی. آئی ریڈ بکس آن اے ریگولر بیسس. میں اپنے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر 180 سے 200 منٹ کتاب ڈیلی پڑھتا ہوں. میرے پاس قریباً 1100 کتابیں ہیں اپروکسیمیٹلی. اور وہ آپ کے شعبے سے متعلق ہی نہیں, ناٹ آل آف دیم. اس میں فلسفہ بھی ہے, اس میں تھیولوجی بھی ہے, اس میں ہسٹری بھی ہے, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اکنامکس, بزنس, کمیونیکیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹینٹ پر آپ کی نظر ہے. ایبسولوٹلی. کیونکہ جو کنٹینٹ ہے, جو فنون لطیفہ ہے, یہ بنیادی طور پہ کریشن کا نام ہے, اور یہ ذہنی کریشن ہے جو چیزوں کو لے کے آگے چلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کریٹیوٹی کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فنون لطیفہ جو ہیں, فلم ہے, ٹیلی ویژن ہے, ڈرامہ ہے, سٹیج ہے, شاعری ہے, تحریر و تصنیف ہے, یہ ترقی نہیں کر پائی. کہ یہ ہمارے تو کریٹیوٹی کا فقدان کیوں ہے, سوال تو یہ اٹھتا ہے. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ہاں بے تحاشا اسکول, کالج اور یونیورسٹیز ہیں. ہمارے یہاں کریکولم کو فالو کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کریٹیوٹی کو کہتے ہیں کہ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. جب ان سے پوچھو ہاؤ ڈو یو تھنک, دے ہیو نو آئیڈیا. تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس تو کہہ رہے ہیں, لیکن تھنکنگ تو بتائیے کیسے. جب کوئی الگ سے سوال کا جواب دینے کی جسارت کرتا ہے تو آگے سے پروفیسر, ٹیچر اس کو منع کرتے ہیں کہ یار نہیں, وہ یونیورسٹی کے پیرامیٹر کے اندر یہ جواب اس طرح نہیں ایکسپٹ you have to get the grades. ایگزیکٹلی. اب آپ نے جب وہ چیز لکھ دی تو بچہ اب وہ کیوں کرے گا, وہ کیوں سوچے گا. پھر وہ بیچارہ جب جاب پہ یا کچھ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ اس گمان میں آ جاتا ہے کہ میں کریٹو ہوں. نو, یو آر ناٹ کریٹو, یو آر جسٹ فالوئنگ آرڈرز کہ دس از ہاؤ وی یوزڈ ٹو ڈو تھنگس, وی شوڈ ڈو دس ایگزیکٹلی دی سیم وے. اور پھر وہ اپنے آپ کو کریٹو ڈائریکٹر یا کریٹو ہیڈ کا ٹھپا دے دیتا ہے. نو, میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے. بالکل گستاخی معاف, شاید کچھ لوگوں کو یہ برا بھی لگے, لیکن میں بالکل اس بات پہ 16 آنے اس پہ میں بالکل کھڑا ہوا ہوں کہ ماڈرن ڈے اسکیم از ایجوکیشن, اینڈ دیٹ ٹو از ان پاکستان ایز ویل. کہ جس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, مطلب آپ کو بزنس کرنا ہے اور اس بزنس کے اندر آپ کو 10 سال تک ایک کنفرم گاہک مل گیا, تو آپ کے بارے نہارے ہو گئے کہ وہ 1 کلاس میں یا نرسری میں آتا ہے اور وہ 10th تک یا او لیول اے لیول تک آپ کے پاس رہتا ہے. آپ نے اس سے اسکول کی فیسیں اور وہ جی ایکسٹرا کریکولر اور یہ اور وہ, جناب اپنا بزنس جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. اسکول جو چلا رہے ہیں 80s 90s سے, جن کی بڑی بڑی چینز چل رہی ہیں, تو آپ دیکھیے ان کے گھروں کی, مطلب ان کے گھروں میں 4 اسکول کھل جائیں, اتنے بڑے بڑے تو ان کے گھر ہیں. تو وہ چیز that killed creativity in an overall phenomena, I would say. ناظرین,
آپ ہمارے محترم مہمان دارا شکوہ ہاشمی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایک ہمارے دور جدید کے ایک ورسٹائل اداکار اور ٹرینر جناب دارا شکوہ ہاشمی صاحب سے. جی ہاشمی صاحب, تو یہ طے ہو گیا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کریٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کر رہے, اور جب تک ذہنوں کی پرواز نہیں ہوگی تو فنون لطیفہ میں بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. لیکن جو ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری تھرائیو کر رہی ہے فنون لطیفہ کے نام سے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹک ٹاکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وی لاگر ہیں, وہ جسٹ ایک کیمرہ لیا اور مائک لیا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کریٹیو ہیڈ اور کنٹینٹ کریٹر بنا کے, ڈائریکٹر بنا کے پیش کرتے ہیں. اب ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے, اب اشفاق احمد صاحب یا منٹو صاحب تو آنے سے رہے, اب ہم نے اسی لاٹ سے ایک بہتری کی صورت لانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس سیکٹر کو ریگولیٹ کر کے, اس سیکٹر کو, ان نوجوانوں کو جو کیمرہ اور مائک پکڑ کے تو اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کریٹیو ہیں, تو ان سے ہم کیا اپنی انڈسٹری کو آرگنائز اور ری آرگنائز نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا ریگولیٹری, ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر پر کاٹ دیے. کریٹیوٹی تو وہی ہے نا سر کہ وہ تو اڑے گا نا, اس نے کھل کے اڑنا ہے, اس نے نئے نئے آئیڈیاز کو لے کر آنا ہے. اسی لیے میں جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاک پر ہو, یوٹیوب پر ہو, کہیں پہ بھی ہو, آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار دیم, ہیوج ریسپیکٹ. کہ دیکھیے جی ایٹ لیسٹ وہ نشوں میں نہیں پڑے ہوئے, ایٹ لیسٹ وہ خرافات میں نہیں پڑے ہوئے, انہوں نے ویڈیو بنا رہے ہیں, بے شک وہ ایک کام جو وہ پازیٹیو سمجھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. وہ اچھا دارا شکوہ صاحب, دنیا میں جو آزاد ترین ممالک ہیں جن میں آزادی اظہار بالکل فری ہے, برطانیہ, امریکہ, یورپ, وہاں پر بھی چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی کئی ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. مثلا امریکہ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں آپ کیپٹلزم کے خلاف بات نہیں کر سکتے. برطانیہ میں آپ ان کا جو شاہی نظام ہے اس کے خلاف بات نہیں کر سکے. یعنی وہ جمہوریت کا چیمپئن ہے, لیکن وہاں پر جو کانسٹیٹیوشنل monarchy ہے, یعنی وہ چیمپئن ہے فرد کی آزادی کے, لیکن ان کا نظام جو ہے وہ بادشاہت ہے, اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. امریکہ جو ہے وہ مارکیٹ فری اکانومی ہے, وہاں پر ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن ان کے نظام کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی حدودوں کی حدود مقرر کی ہوئی ہیں آزادی کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آزادی ادھر ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی ناک آ جاتی ہے. تو ریگولیٹ تو وہ بھی کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ریگولیٹ اپنے معاشرت کے مطابق, اپنے مذہب کی جو روایات ہیں ان کے مطابق؟ کیا ہم کچھ قدنے لگا کر, تو جیسے ایران آپ دیکھ لیں, ایران جو ہے فنون لطیفہ میں وہ پیچھے نہیں ہے, وہ آسکر ایوارڈ بھی ان کے فلمیں جیت رہی ہیں, ان کے عالمی جو مقابلے ہوتے ہیں فلموں کے, ڈراموں کے, ان کے ڈرامے, ان کی فلمیں وہاں پر جا کر تو ایوارڈ حاصل کرتی ہیں, لیکن وہ بھی ریگولیٹڈ ہیں. تو ریگولیشن کوئی بری چیز نہیں ہے, ریگولیشن کے انڈر بھی اچھی, بہتر اور اعلیٰ چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہیں. دیکھیں کسی حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے نام لیا, جس طرح برطانیہ ہے یا امریکہ ہے یا ایران ہے, ہر کسی کی ریگولیشن جو لگی ہوئی ہے وہ پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ وہاں پر ایک اوریانیت سے بھرا سین آرام سے دکھا سکتے ہیں, ان کی ریگولیشن اس کو اوکے کرے گی, وہ کہے گا ٹھیک ہے جی, اٹس پارٹ آف آور تھنگ اینڈ وی ڈونٹ فائنڈ اٹ افینڈنگ اور افینسو ان اینی وے اور فارم.
پاکستان میں آپ یہ نہیں کر سکتے. ہاں آپ یہ کہیں کہ وہ چونکہ وہاں کی ریگولیشن ایسی ہے تو وی کین کائنڈ نہیں, انہوں نے اپنے معاشرے کے مطابق ایگزیکٹلی یہ ریگولیشن کی ہوئی ہے. Right. ہم کیا اپنے معاشرے کے مطابق ریگولیشن نہیں کر سکتے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ریگولیشن کی بھی 50,000 قسمیں نکل آئیں گی, کیونکہ ہمارے ہاں دین اور مذہب کا ایک جو ایلیمنٹ گھوم رہا ہے, کوئی اگر اس کو کہنا چاہیے نا پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اس کو آگے لے کر آنے کی یا اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کہے گا نہیں یار ہمارے مسلک کے حساب سے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ کہے گا نہیں یار ہمارے مسلک, پھر ایک الگ ہی بحث شروع ہو جائے گی. اس لیے ہمارے یہاں کریٹیوٹی اور ریگولیشن اور پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں سے کئی کنٹینٹ کریٹر اٹھ کے پاکستان سے باہر چلے گئے, وہاں سے جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ کہ ان کی ویورشپ یہاں کی ہے, لیکن چونکہ وہ باہر سے بنا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز آرام سے فلوٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو اچھے خاصے ڈالرز بھی مل جاتے ہیں. آپ ریگولیشن لگائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ بے حیائی کو بے انتہا عام کر دیں, جبکہ اس وقت نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ ایسے پروگرامز چل رہے ہیں کہ جن کے اندر اس قدر غلط قسم کے زوم آئینے جملے دیے جا رہے ہیں اور پبلک اس کو انجوائے کر رہی ہے. اچھا, میں آپ کی بات میں نے جو پک کی ہے, جیسے امریکہ کے کچھ آئین کے مطابق چیزیں ہیں, جیسے ان کے آئین کے مطابق جو ان کا نظام ہے وہ کیپٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کمیونزم کو وہاں پر پروموٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح برطانیہ کا نظام ہے, شاہی نظام ہے, اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو نظام ہے, ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ اسلامی دستور ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ قدغن ہمیں لگانی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو پروڈکشن ہو, ہمارے ہاں جو کریٹیوٹی ہو, وہ اسلامک نارمز کے ساتھ نہ ٹکرائے, وہ ہماری دستور کی جو بائنڈنگز ہیں, دستور کے اندر جو پابندیاں ہیں, جو حدود مقرر کی گئی ہیں, ان کو کراس کیے بغیر جو ہے وہ چلیں. تو اس کو قدغن تو نہیں کہیں گے نا, وہ تو ہمارے ملک کا دستور ہے ایک, جس طرح برطانیہ کا ہے, جس طرح امریکہ کا ہے. تو انہوں نے وہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, بے حیائی جتنی مرضی ہے ان کے ہاں اس کی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ کیپٹلزم کے خلاف کام نہیں کر سکتے, نظام کے خلاف آپ نہیں بول سکتے, بادشاہت کے خلاف نہیں بول سکتے, حالانکہ بادشاہت جو ہے وہ بالکل جمہوریت کے اپوزٹ ہے, لیکن وہاں پر اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ہم نہیں یہ کر سکتے؟ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو پھر تو ہم فلم, ٹیلی ویژن, میوزک کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے, کیا؟ ایران, کہ ایران نے تمام قدغنیں لگائی ہوئی ہیں جو ان کے آئین کے مطابق ہیں, ان کے نظریات کے مطابق ہیں, ان کا جو دین ہے, ان کا جو مذہب ہے, ان کا جو ہے اس کے مطابق انہوں نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ عالمی سطح پر مقابلے جیتتے ہیں. ان کی فلمیں, ان کے ڈرامے, ان کی ڈاکومنٹریز. کیونکہ ایک بالکل کریکٹ بات جو آپ کر رہے ہیں اور بہترین زبردست کر رہے ہیں, وہ یہ کہ وہاں پر ٹیلنٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے. پہلی بات, وہاں پہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی ہے, وہ کہیں گے ٹیلنٹ ہے اس کو لے کر آؤ. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے اور مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہے بندے میں یا بندی میں, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی ریسورس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, کوئی خاندان میں بڑا انسان نہیں ہے, کسی کا فون نہیں جا رہا, تو would that be a possibility for them to make it to the bigger side of the picture? یہ بہت مشکل ہے. اور پاکستان میں ہر شعبے میں ایسا ہے. میں چونکہ ایک اداکاری کے شعبے میں اب اتر چکا ہوں اور میں نے ساتھ ساتھ جو بزنس کیا ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس, اور پھر میں نے کارپوریٹ سائڈ بھی دیکھی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ unless and until, and you know people probably would say کہ نہیں یار یہ غلط کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گئی ہے. کتنا زیادہ ٹیلنٹ پاکستان کا ہے جس کو میں خود جانتا ہوں, جن کو لوگ جانتے ہیں, وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اور جابس کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں تھی, ان کو اس حساب سے کہنا چاہیے نا وہ پروموشن نہیں ملی, ان کو وہ ریسورسز نہیں تھے, ان کے پاس وہ ریفرنسز نہیں تھے, وہ نہیں چل پائے, وہ کہیں اور لے گئے. کرکٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے. کرکٹ کے اندر کتنے زبردست پلیئرز تھے جو یہاں سے اٹھ کے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے کھیل رہا ہے, کوئی انگلینڈ سے کھیل رہا ہے, کوئی آسٹریلیا سے کھیل رہا ہے, پاکستانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیلنٹ, ریسورس. تو ہمارے یہاں تو اب ایران کا جو آپ سینما کی بات کر رہے ہیں, ایران کا سینما اور اس کی جو ایکٹنگ ہے, جو ڈائریکشن ہے, وہ انبلیویبلی بریلینٹ ہے. اگر کسی نے اداکاری سیکھنی ہے, وہ ایران کے سینما کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دے.
بالکل سیدھی سی بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر وہ کہے گا جی اگر آپ بہت زیادہ گڈ لکنگ ہیں, اگر آپ بہت فیئر اسکنڈ ہیں, یہ میں پرسنل ایکسپیرینسز اور میں نے دیکھا ہے کہ ہوتے ہوئے, یہ فیئر اسکنڈ کو ذرا تھوڑا سا آسان زبان میں, مطلب آپ گورے چٹے ہیں, آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں, تو آپ ٹیلی ویژن کی زینت بن سکتے ہیں. دیکھیں اداکاری, صرف خوبصورت ہونا کافی ہے. اداکاری اور ماڈلنگ, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ ماڈل کو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اور ہی اور شی ہیز ٹو بی امیزنگلی اسکلپٹڈ, کیونکہ وہ ماڈل ہے. لیکن ایک اداکار کے لیے ماڈل ہونا یا اس قسم کی فزیک ہونا ضروری نہیں ہے. پاکستان میں ان دا لاسٹ فیو ایئرز اگر آپ پھر وہی 70 80 90 کے ڈراماز اٹھا کے دیکھیں, ان میں کون سے اداکار ایسے ہیں جو کہ انبلیویبلی گورجس ہیں یا بہت خوبصورت ہیں. عام بالکل, تاکہ وہ کنیکٹ کر رہے تھے آڈینس کے ساتھ. ہمارے یہاں آج کے زمانے میں جو ڈرامہ بن رہا ہے اس میں جو نوکرانی ہے, اللہ معاف کرے, وہ بے انتہا حسین ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, بٹ بیکاز اٹ بیکمز اے سیلیبل کموڈٹی. نوکرانی بھی خوبصورت ہونی چاہیے, مطلب اس کو اور میں کہہ رہا ہوں یار چلو ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن ابھی بھی کچھ ڈائریکٹرز, کچھ رائٹرز اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ جس کا مطلب ابھی ریسنٹلی جو میں نے ڈرامہ کیا تھا حسیب حسن کے ساتھ, اور عمیرہ احمد نے لکھا تھا وہ ڈرامہ جنت سے آگے, وہ نہ کوئی لو سٹوری تھی, نہ اس میں کوئی افیئرز اس طرح کے تھے کہ جی وہ پورا ڈرامہ افیئر پہ تھا, نہیں. اس میں بڑا سیدھا سا انہوں نے دکھایا کہ مارننگ شو ہوسٹ ہے, اس کے اس کے لیے کوئی لڑکی اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ اور پیشنیٹ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑتی ہے, پھر وہ اس کے اندر ایک بڑا اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے بڑا منفرد سا ایک ٹاپک لے کر آئے. اب وہ بھی کام ہے, حسیب حسن صاحب وہ کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. عمیرہ احمد جو ناول نگار ہیں, ان کا ڈرامہ تھا جنت سے آگے, تو وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے. ایسے گنے چنے ہی کچھ ڈائریکٹرز ہیں یا گنے چنے ہی کچھ رائٹرز ہیں جو کر رہے ہیں, ورنہ میجورٹی, اور وہ مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اگر اس طرح کی چیز لکھیں گے یا بنائیں گے تو وہ نہیں بکے گا, اسپانسرز نہیں آئیں گے, ایڈورٹائزنگ نہیں آئے گی, چینل کے پاس پیسے نہیں آئیں گے, اینڈ دیٹ وڈ چینج دا ہول بال گیم. تو وہ کہتے ہیں پھر مارکیٹ کیا چاہتی ہے. پھر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا تھا, انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرامز بن رہے ہیں بادشاہ صاحب کہ جس میں سسر جو ہے وہ بہو کے ساتھ ان کا کچھ ہو گیا, بھائی کا جو ہے اس کی بھابھی کے ساتھ, بالکل ہمارے معاشرتی روایات کے اینٹائی چیزیں جو ہیں وہ ہماری اسکرین پہ, چھوٹی اور بڑی اسکرین پہ پیش کی جا رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فنون لطیفہ ہے, فلم ہے, ٹیلی ویژن ہے, سٹیج ہے, وہ اس انداز میں ترقی نہیں کر رہا جس انداز میں ترقی ہونی چاہیے. ہاشمی صاحب, ویسے تو ہمارے ملک میں کوئی شعبہ بھی اس انداز میں تھرائیو نہیں کر رہا جس انداز میں ہونا چاہیے. ویسے آپ ایک ماہر کے طور پہ کیا سجیشن دینا پسند کریں گے کہ ہم اپنا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اس ٹیلنٹ کو پاکستان کی جو فلم اور ٹیلی ویژن کی انڈسٹری ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں, کیا تجاویز, کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں بالکل ہی ایسا لے مین کے طور پہ اگر بات کروں, میں یہ کہوں گا کہ موقع دیجیے اگلے کو, اپنی ورتھ پروف کرنے کا ایٹ لیسٹ موقع دیجیے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, ایک تندور میں بیٹھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ وہ سنگر بنے یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اداکاری کرے, اس میں ہے وہ گر. ایٹ لیسٹ موقع دیجیے, ایٹ لیسٹ اس کو سنیے, اس کا آڈیشن لیجیے. بغیر آڈیشن لیے, بغیر کچھ کیے, بغیر ملے آپ کیسے فیصلہ صادر کر سکتے ہیں کہ نہیں تم صحیح نہیں ہو, تم ہو. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو نیا ٹیلنٹ آگے کیسے آئے گا؟ پھر تو وہی چیز چلتی چلی جائے گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ انکریجمنٹ, اپریسیشن کی ہے. اگر کوئی کسی قسم کا کام کر رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی آگے پیچھے چیز صحیح نہیں لگتی ہے, انکریج بھی کیجیے. کیونکہ دیکھیں کمیونیکیشن سکلز کے اندر ایک بات جو ہم سکھاتے ہیں وہ یہ کہ ہاؤ ٹو گیو فیڈ بیک وداؤٹ افینڈنگ اینی ون سو دیٹ دے لرن سم تھنگ. ہمارے یہاں یہ ہے نہیں, وہ منع کر دیں گے, وہ ڈائریکٹر کو مسئلہ لگ جائے گا, پروڈیوسر کو برا لگ جائے گا, اینڈ دے ول کک یو آؤٹ. میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ اگلے کو موقع دیجیے, اس کو سنیے, اس کو آڈیشن پہ بلائیے, آڈیشن ہیلڈ کیجیے تاکہ لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ شو کیس کرنے کا تو موقع ملے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ بیچارہ 9 to 5 پہ پہنچ جائے گا, پھر وہ کسی اور جاب میں لگ کے ایک اچھا اداکار, ایک اچھا گائک جو آپ کو مل سکتا تھا وہ آپ نے کھو دیا. تو موقع دیجیے. یعنی ٹیلنٹ کو, ہمارے ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اس کو موقع نہیں دیا جا رہا. اچھا, اب یہ انیبلنگ انوائرمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں,
آپ کے خیال میں اس میں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا کردار میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں جس طرح ناپا ہے یا الحمرہ ہے، ان کو مطلب ان کو پروموٹ اس سینس میں کریں کہ یہاں پر اوپن ڈیز رکھیں جس میں جتنے ملک بھر سے جتنے لوگ ہیں، شہر بھر سے ہیں، وہ آئیں، اپنا ٹیلنٹ شو کیس کریں، اپنے بارے میں بتائیں، اوپن آڈیشنز رکھیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو دیر از نو سپورٹ ٹو دا فنون لطیفہ. میں نے نہیں دیکھا، بلکہ کتنے کچھ سالوں میں کتنے اداکار اور اداکارائیں جو ہیں وہ انتقال فرما گئے. اور وہ اچھا ایک بات آپ نے کیونکہ 2-3 بار ذکر کیا ہے، تو یہ خیرات وغیرہ دینا جو ہے یہ تو پروموشن کا ذریعہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک طالب علم کے طور پہ، کہ یہ جتنے اداکار قسم پرسی میں فوت ہوئے ہیں ان میں میجورٹی ایسے لوگ تھے جو اپنے زمانے میں بہت ٹاورنگ پرسنالٹیز تھے. تو انہوں نے فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کی، مطلب وہ اپنا جو کمایا اس کو اڑا دیا، خرچ نہیں کیا، اڑا دیا، مطلب لیوشلی مختلف ذرائع سے اس کو اڑا دیا. اور انہوں نے اپنے ہی ڈیز کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوئے، جب ان کا وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، جب ان کا عروج ختم ہوا، تو پھر وہ قسم پرسی میں چلے گئے. تو اس میں یہ بار بار جو حوالے ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے کہ انہوں نے فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کی. یعنی یہ حکومت کا نہیں ہے کہ اب وہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ نہ کریں اور حکومت پر ہی، وظیفوں پر ہی وہ پلتے رہیں. حکومت کو کرنا چاہیے اس سسٹم کو ڈیولپ، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن فنکاروں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا حکومت کے وظیفوں پر ہی پلتے رہنے کا جو اپروچ ہے، یہ بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم اس حساب سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی جیسے ممالک کو فالو کرتے ہیں تو پھر پوری طریقے سے کریں نا. تو پھر اس میں اس کو کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر تو جتنے بھی بڑے بڑے یا اعلیٰ قسم کے آرٹسٹ ہیں ان کو حکومت پروموٹ کرتی ہے، ان کو حکومت سپورٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، کیا ضرورت ہے وظیفوں کے اوپر پڑے رہیں. سر جی فنکار ہے، فائنینشیل انالسٹ نہیں ہے، اس کا کام فنکاری ہے، اداکاری ہے، لیکھک ہے، شاعر ہے. اس نے کہا کہ فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہے، وہ نہیں کرے گا. وہ اداکار ہے، وہ آرٹسٹ ہے، وہ اپنے ایک زون میں رہے گا، وہ زون میں پہنچ کے کریٹ کرے گا، اس کے بعد وہ ختم کر دے گا. ملک سے باہر، میں انگلینڈ 15-16 سال رہا، جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، فٹ بالرز ہیں، اسپورٹس کے حوالے سے یا کریٹیوٹی کے حوالے سے گورنمنٹ ان کا خاص خیال رکھتی ہے. اور کیوں رکھتی ہے؟ کہ کہیں پہ کسی مورخ نے یہ بات لکھی تھی کہ قوم بنتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر مصنف، شاعر، ادیب اور لکھاری، فلسفی یہ موجود ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. ہمارے یہاں وہ بیچارہ شاعر اپنی پیمنٹ کو لے کے پیچھے بھاگتا رہے گا، مصنف اپنی پیمنٹ کو لے کے، اداکار اپنی. تو کاہے کی اداکاری، کاہے کا فنون لطیفہ؟ اور پھر ایونچولی وہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے جی، ہاں کئی بزنس شروع کر دیتے ہیں اداکار اپنے پیک پہ پہنچ کے، کیونکہ انہوں نے وہ سیکھ لیا نا وہاں سے کہ کچھ غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا پیسہ لیا، انہوں نے انویسٹ کر دیا کہ یار حکومت سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ٹیکس بھی لے رہے ہیں، مہنگے بلز بھی بھیج رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے اپنے رینی ڈیز کے لیے کچھ بچایا نہیں تھا. تو دیٹ از ناٹ دا تھنگ وچ آئی وڈ سے کہ اٹس انٹائرلی دا پرابلم آف دا آرٹسٹ. دا گورنمنٹ ہیز ٹو پلے دا پارٹ، ادروائز داراشکو ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے مستفید فرمایا. ناظرین، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.